سب سے افضل بنائے۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کو لیجئے جو کلیریفائی کر رہا ہے کہ حضور کی شان اللہ کریم نے تمام نبیوں سے اونچی رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل، تیسرا پارہ ہے اور اس کی ابتدا ہے، تلک الرسل، یہ سارے رسول ہیں، یہ سارے رسول ہیں، آدم سے لے کر آخری نبی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء تک، تلک الرسل، یہ سارے رسول ہیں، فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے یعنی اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہم نے فضیلت دی ہے۔ کوئی اعلیٰ ہے رسول، کوئی ان سے اعلیٰ ہیں، کوئی ان سے اعلیٰ ہیں، کوئی ان سے اعلیٰ۔ میرے ساتھ رہیے گا اور میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ۔ اللہ کریم فرماتا یہ سارے رسول ہیں، حضرت آدم سے لے کے آخری نبی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ اللہ آگے فرماتا فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کا مرتبہ بعض سے بڑھایا ہے، کسی کا مرتبہ اعلیٰ ہے، کسی کا اس سے اعلیٰ ہے، کسی کا اس سے اعلیٰ ہے، کسی کا اس سے اعلیٰ۔ اب ان رسولوں میں سے اللہ کریم ایک عظیم الشان رسول کا تذکرہ فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم فرماتا منہم من کلم اللہ، منہم من کلم اللہ، ان عظیم الشان رسولوں میں سے اور فضیلت والے رسولوں میں سے کوئی وہ رسول ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اللہ نے کلام فرمایا۔ منہم من کلم اللہ، کوئی وہ ہے رسول جس سے اللہ نے کلام فرمایا بغیر واسطے کے، کوہ طور پر بلا کر جن سے کلام کیا گیا۔ تو قرآن میں اتنا ہے منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی، کلام فرمایا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے درجات، اردو میں کہتے ہیں درجہ، دراجات، یہ عربی کا لفظ ہے درجات، بہت درجے، بہت درجے، ہائی اسٹیٹس، اسٹینڈرڈ 1، اسٹینڈرڈ 2، اسٹینڈرڈ 3، اسٹینڈرڈ 4، درجے، دراجات۔ پہلے فرمایا کہ ان میں سے کوئی وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کوئی وہ ہیں جن کو درجوں بلندیاں عطا فرمائی گئی، درجوں بلندیاں دی، بہت اونچی شان دی، درجہ درج ان کو ہم نے شانے اور مرتبے عطا فرمائے۔ اب ان دونوں مقامات پر اللہ نے نام کسی کا نہیں لیا، یہ بات سمجھیے گا۔ ایک کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، کوئی وہ ہے جس کو اللہ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی، درجوں بہت بلندیاں عطا فرمائی۔ نام کسی کا نہیں ہے، نام اللہ نے کسی کا نہیں لیا، حالانکہ جن کی بات ہو رہی ہے اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کے تذکرے فرمائے ہیں، یہاں نام نہیں لیا۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے والے کون ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا؟ وہ کون ہے؟ دنیا جانتی ہے
کہ اللہ نے جن سے کلام فرمایا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو کلیم اللہ کہا جاتا۔ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ کے کلیم، اللہ سے کلام کرنے والے۔ نام نہیں لیا اللہ نے، فرمایا کہ کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ سمجھ جاؤ تم خود ہی کہ اللہ نے کس سے کلام کیا ہے، یعنی میرا موسیٰ جس سے ہم نے کلام کیا ہے، ایک وہ ہے جس کو ہم نے دوسروں پر فضیلت دی۔ جب تم نے یہ سن رکھا ہے کہ کلام ہم نے بغیر کسی واسطے کے کوہ طور پر موسیٰ سے کیا ہے، جب اتنا سمجھ گئے، سن کے لوگوں سے علم لے کے سمجھ گئے کہ کلام تو حضرت موسیٰ سے ہوا ہے، وہ جاتے تھے طور پر، وہ ہے کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وعلی نبینا۔ جب تم نے یہاں نام لیے بغیر قرآن میں مختلف جگہوں پہ پڑھ کے، قرآن سن کے، حدیث پڑھ کے، حدیث سن کے، جب تم نے یہ جان لیا کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے، کہ جس سے اللہ نے کلام کیا، نام نہیں ہے، جب بھی تم سمجھ گئے کہ یہاں کلام جس سے ہوا ہے وہ صرف حضرت موسیٰ ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں انہی کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، ہم نے قرآن سے انہی کے بارے میں سنا ہے، حدیثیں ان کے بارے میں سنی ہیں، انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے۔ جب یہاں نام لیے بغیر تم سمجھ گئے کہ کلام جن سے ہوا وہ موسیٰ ہیں، تو آگے بھی ڈھونڈو وہ کون ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی وہ بھی ہے جس کو ہم نے سب سے زیادہ بلندیاں عطا فرمائی۔ ڈھونڈو کون ہے وہ۔ ہم نے نام تمہیں یہاں پر ذکر نہیں کیا، لیکن پورے قرآن کے 30 پاروں میں تو ذکر ہے۔ ڈھونڈو وہ کون ہے جس کو ہم نے موسیٰ سے بھی اونچا مقام دیا، کہ موسیٰ کو طور پہ بلا کے ہم نے کلام کیا۔ کوئی اور ہے جس کا مقام موسیٰ سے بھی اونچا ہے، ابراہیم سے بھی اونچا ہے، عیسیٰ سے بھی اونچا ہے، ابراہیم سے بھی اونچا ہے، شعیب سے بھی اونچا ہے، صالح سے بھی اونچا ہے، آدم سے بھی اونچا ہے، سب سے اونچا ہے۔ ڈھونڈو کہ کون ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ کوئی وہ ہے جس کا درجہ اللہ نے درجوں بلند کیا ہے اور جس کو درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ جب قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھو گے، جب حدیثیں پڑھو گے اور علماء سے سنو گے، تو سب ایک زبان ہو کر بولیں گے کہ جس کو اللہ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہیں وہ کائنات میں ایک ہی نبی ہے جس کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ وسلام۔ جس طرح تم نے اس بات میں جب کہ نام نہیں تھا تم نے موسیٰ کو ڈھونڈ لیا، حالانکہ ہم نے نام نہیں لیا، ہم نے تو اتنا کہا منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے، یہ سارے اللہ کے رسول ہیں، ان رسولوں میں سے کسی کو ہم نے کسی پر فضیلت دی ہے، کوئی اعلیٰ، کوئی اس سے اعلیٰ، کوئی اس سے اعلیٰ، کوئی اس سے اعلیٰ۔ پھر ہم نے تم سے یہ کہا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، ہم نے نام نہیں لیا، تم نے ڈھونڈ نکالا، تم نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں تلاش کر لیا کہ وہ موسیٰ ہیں، اس لیے کہ ان سے کلام کیا ہے اللہ نے،
تو جب تم نے موسیٰ کو ڈھونڈ لیا تو ہم نے یہ بھی کہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ ان میں سے کوئی وہ بھی رسول ہے جس کو ہم نے سب پر بلندیاں عطا فرمائی ہیں. تو یہ بھی قرآن و حدیث سے ڈھونڈ لے, زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, دل اور دماغ دونوں گواہی دیں گے کہ بس وہ ایک ہی ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ علیہ طیۃ والثناء. درجوں بلندیاں تو انہی کو ملی, درجوں بلندیاں تو انہی کو ملی. اگر موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان بیان ہو رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو فضیلت دی, بہت سے نبیوں پر, بہت سے رسولوں پر ہم نے فضیلت دی, اس طرح کہ اس سے کلام کیا ہے, تو غور کرو نا کہ موسیٰ سے تو ہم نے کلام کیا ہے طور کے پہاڑ پر, اور طور پہ بلا کے, وہ پہاڑ ہے دنیا کا, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے فضیلت دی کہ طور پہ پہاڑ پہ بلا کے اس سے ہم نے کلام کیا. تو آگے والے امام کے بارے میں سوچو نا کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں درجوں بلندیاں دی, تو وہ درجوں بلندیاں والا وہ ہے جس کو پہاڑ پہ بلا کر نہیں, معراج پر بلا کر کے ہم نے کلام کیا, جس کو پہاڑ پہ بلا کے نہیں, معراج پر بلا کے ہم نے کلام کیا. اور کلام ایسا تھا کہ وہ کہتا تھا ہم سنتے تھے, کلام ایسا تھا کہ وہ درجوں بلندیوں والا وہ کہتا تھا ہم سنتے تھے. اور کلام کی شان یہ ہے پھر ہم کہتے تھے اور درجوں بلندیوں والا سنتا تھا. ہم کہتے تھے وہ سنتا تھا, وہ کہتا تھا ہم خدا سنتے تھے. اور یہ بھی سن لو کہ موسیٰ جو کوہ طور پہ آتے تھے تو جبرائیل بھی وہاں ہوتے تھے, اور ہم نے جو محبوب کو بلا کر معراج پر کلام کیا ہے, نہ جبرائیل کو پتا, نہ اسرائیل کو پتا, نہ اسرافیل کو پتا, نہ میکائیل کو پتا, نعش اٹھانے والے فرشتوں کو پتا, کسی کو نہیں پتا. بس خدا بولنے والا جانے, مصطفیٰ سننے والا جانے, مصطفیٰ بولنے والا جانے, خدا سننے والا جانے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ہم نے ان میں سے کسی کو درجوں بلندیاں دی ہے. خود ڈھونڈ لے, خود ڈھونڈ لے, کون ہوگا وہ؟ قرآن کے 30 پاروں کو پڑھ, مل جائے گا کون ہے وہ, مل جائے گا کون ہے وہ جس کو ہم نے درجوں بلندیاں دی. اس درجوں بلندیوں والے کی شان یہ ہے کہ کوئی دنیا کا کافر اس محبوب پر اعتراض کرتا ہے, اس درجوں بلندیوں والے کی شان یہ ہے کافر اس پر اعتراض کرتا ہے اور جواب اس کے حوالے سے خود خدا کی ذات دیتی ہے. یہ شان ہے میرے محبوب کی. اور جب تو نے غور کیا تو نتیجہ تجھے مل گیا کہ یہ ذات صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. لہذا یہ آیت کریمہ واضح کر کے اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کریم نے تمام پر افضلیت اور تمام پر فضیلت دی ہے میرے اور آپ کے اور کائنات پوری کے آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام. حیرانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی ایک اچھی چیز مل جائے تو وہ اس پر نہال ہوتے ہیں, نہال ہوتے, خوشی سے اپنا قابو, خوشی سے اپنا قابو چھوڑ دیتے, خوشی سے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے. اگر کسی کو کوئی ایک بھی فضیلت مل جائے, کوئی ایک خوشی مل جائے تو خوشی سے بے قابو ہو جاتے, اعلان کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو اللہ کی ایک نعمت مل جائے, بیٹا نہیں ہو رہا, 40 سال سے نہیں ہو رہا, ابھی اللہ نے دے دیا, اس کا کیا حال ہوگا؟ غریب سے غریب آدمی بھی ہوگا تو خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑتی ہوگی کہ اللہ نے مجھے 40 سال کے بعد اولاد دی. ایک نعمت ہی تو ہے, اولاد تیری کوئی انوکھی تو نہیں ہے, سب کی اولاد ہوتی ہے, تیری بھی ہو گئی 40 سال بعد صحیح لیکن ہو گئی.
تو اوروں کے پاس بھی اولادیں ہیں، تیری اولاد سے بڑی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی خوشی بنتی ہے. وہ خوش ہے تو اس کی خوشی بنتی ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے. اگرچہ اگر اس کو اللہ نے بیٹا دیا ہے تو کئیوں کے پاس بیٹے ہیں. میری بات سمجھیے گا، میرے ساتھ رہیں تو بات سمجھ آئے. اگر اس کو اللہ نے بیٹا دیا ہے تو کئیوں کے پاس بیٹے ہیں، اس سے اچھے بیٹے ہوں گے، اس سے اچھے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس کی خوشی بنتی ہے. اس کو خوش ہونا چاہیے، اور صحیح خوش ہو رہا ہے. اوروں کے پاس ہے تو ہوا کرے میری اولاد تو میری اولاد ہے، میری اولاد تو میری اولاد. کسی کے 10 ہیں تو میں کیا کروں؟ میری ایک اولاد بھی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے. کسی کے پاس ایک بھی نعمت ہو تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایک اولاد ملی تو اوروں کے پاس بھی ایسی اولادیں، بلکہ اس سے اچھی اولادیں ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ خوش ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے اور آپ کو، ساری امت کو اللہ نے وہ رسول عطا فرمایا ہے کہ ایسا رسول کسی امت کے پاس نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، کسی کے پاس نہیں ہوا. آپ نے اولاد کے لیے تو کہہ دیا کہ تم اتنے خوش ہو میاں، کہ خوش ہو رہے ہو. بھائی بیٹا ہی ملا ہے نا، ایک ہی ہے نا. تیرے سے اچھے بیٹے 10 اس کے پاس. تیرے بیٹے کا رنگ بھی کم ہے، اس کا بیٹا گورا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے. تو اتنے خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی اس کا خوش ہونا بنتا ہے. میں تو آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے ہمیں جو رسول دیا ہے نا، ہمیں جو رسول دیا ہے، وہ رسول ایسے ہیں کہ اللہ نے ایسا رسول صرف ہمیں دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا ہے.